یہ بھی ایک ہمارے لیے خوشی ہے، ولیمہ کرنا، شادی کے موقع پر خوشی منانا، محفل میلاد سجانا، یہ ساری خوشیاں ہیں اور یہ ہمارے لیے بہترین نعمت ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایک ہے عزت۔ انسان چاہے بڑے بڑے بنگلے میں رہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ جو بڑے محل میں رہتا ہو سماج اسی کو عزت والا کہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جس کے پاس گاڑی ہو، دولتوں کا انبار ہو تو ایسے کو عزت والا کہتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اللہ کے نزدیک اگر دیکھا جائے کہ عزت والا کون ہے تو اللہ فرماتا ہے عزت والا میرے نزدیک وہی ہے جو مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اب اگر ہم اس محفل پاک کی اگر ذکر کریں، میں اس کی فضیلت اگر بیان کرنا چاہوں، میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارا بڑے خوش نصیب ہے الحمدللہ کہ ایسے محفل کو ہم نے سجایا ہے۔ اگر سرکار کی حدیث پاک کو اگر دیکھے جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے محبوب سے فرماتا ہے، کہتے سبحان اللہ، کیا فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کس سے؟ اس کے محبوب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب وہ بندہ جو 70 سال تک رات کو قیام کرے، کہتے سبحان اللہ، اور 70 سال تک دن کو روزہ رکھے۔ آج کے تاریخ میں کیا ہم نے کبھی ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو راتوں کو جا کر عبادت کرے؟ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 70 سال۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اتنی لمبی عمر ملتی ہی نہیں ہے، 60-70 برس کی زندگی، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ایسی زندگی مل جاتے ہیں، نہیں تو کیا بھروسہ زندگی کا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو دن کو روزہ رکھے مسلسل، کتنے سال تک؟ 70 سال تک، اور دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے۔ قیام سے مراد یعنی پوری رات عبادت ہی عبادت کرے، عبادت ہی عبادت کرے۔ اب اللہ اس کے محبوب سے فرما رہا ہے، کیا کرا؟ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب وہ بندہ جو 70 سال تک رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھے، میں اس بندے سے زیادہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو بندہ کسی عالم دین کے چہرے کو 1 مرتبہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم لوگ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، تو بڑے خوش نصیب کی بات ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے حضرت بڑے انداز میں، بڑے لہجے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی کو سلامت رکھے اور ان کے سینے کو جو ہے علم کے سمندر عطا فرمائے، اور ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے کلام آپ نے بڑے محبت کے ساتھ اپنے سماعت کی، میں آپ سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جب بھی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھی جائے اور سنی جائے تو اس کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو بھی کلام پڑھے اور پڑھنے والا کو پڑھ دیا، سننے والوں کو سمجھ جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت یہاں ہم جیسے علماء بھی جو ہے کبھی کبھی جو ہے اس شعر کو ہمیں سمجھنے میں جو ہے وقت نکالنا پڑتا ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی کلام ہیں الحمدللہ آپ نے محبت سے سماعت کی، اور بتایا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام جس جگہ پہ پڑھے جاتے ہیں اس جگہ پہ 40 دن تک برکتوں کی نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خطیب کی تقریر بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اور جس زبان سے اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس زبان میں 40 دن تک لذت عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت نے قرآن کریم کی تلاوت دیکھی الحمدللہ۔ اگر ہم تلاوت کی بات کریں، آؤ قرآن کی تلاوت کرنا تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ کی بات کریں تو بسم اللہ شریف، دیکھیے میں کبھی کبھی جو ہے نا ایسی باتیں میں بولے عوام کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بہت ایسی باتیں ہوتی ہے کہ جو جائے تاکہ عوام اس پر عمل کر سکیں۔ اب بسم اللہ شریف کی بات ہے تو اگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو عمر دراز ہے لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتے، لیکن ان پڑھ بھی بسم اللہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے قرآن کو پڑھنے سے محروم ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن اگر بسم اللہ بھی اگر پڑھنا آتا ہے تو آپ یہ سمجھ کے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں۔ جی، اور قرآن ایک آیت ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر
सिर्फ बंदा बिस्मिल्लाह को पढ़ता है तो मेरे आका फरमाते हैं बिस्मिल्लाह के हर हुरूफों के बदले में 4-4 हजार नेकी अता फरमाता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। 4-4 हजार गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है और 4-4 हजार उसके दर्जात की बुलंद कर दी जाती है। अब बिस्मिल्लाह में कितने हुरूफ हैं? बिस्मिल्लाह बा ये अलग हुरूफ है, सा अलग हुरूफ है, मा अलग हुरूफ है, तो टोटल बिस्मिल्लाह में कितने हुरूफ हैं? 19 हुरूफ है। एक लफ्ज़ के बदले में अल्लाह 4 हजार नेकी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं। आप देखिए दुनिया में रब्बे कायनात ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया। हाँ, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कभी भी ना शुक्र ना करो। हाँ, अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्यों? इसलिए कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया। जैसा कि ज़मीन ये भी एक मखलूक है, आसमान ये भी एक मखलूक है, पानी ये भी एक मखलूक है, हवा ये भी एक मखलूक है। अगर अल्लाह तबारक व तआला का चाहता तो हमें पानी भी बना सकता था, मिट्टी भी बना सकता था, हवा भी बना सकता था, आसमान भी बना सकता था, कुछ भी बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। किसी को अल्लाह ने कुत्ता बनाया, किसी को अल्लाह ने गधा बनाया, किसी को अल्लाह ने सांप बनाया। अल्लाह चाहता तो हमें गधा भी बना सकता था, सांप भी बना सकता था, बंदर भी बना सकता था, पत्थर भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमें ना बंदर बनाया, ना सांप बनाया, ना बिच्छू बनाया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें कुत्ता नहीं बनाया, तूने हमें सांप नहीं बनाया, तूने हमें गधा नहीं बनाया। तो बनाया तो क्या बनाया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बनाया तो इंसानी मखलूक़ात में बनाया। कह दो सुभान अल्लाह। इंसानी मखलूक़ात यानी सुन्नी मुसलमान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी जो अफजलुल मखलूक़ात है, अशरफुल मखलूक़ात। यानी अगर मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया। मतलब क्या? यानी नबी का मिलाद मनाने वालों में से पैदा फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की याद मनाने वालों में से हमें पैदा किया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम बड़े खुश नसीब हैं। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, आसमान को बनाया, 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, और हमें इंसानों में से वो इंसान बनाया जो अफजलुल मखलूक़ात में से है, हमें उनमें से पैदा किया। अच्छा, अल्लाह ने जन्नत बनाया, आसमान बनाया, मिट्टी बनाया, ये सब अपनी मर्जी से बनाया, अपने मर्जी से। लेकिन जब अल्लाह ने हमें और आपको यानी इंसान को पैदा करना चाहा तो अपने मर्जी से पैदा करने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले मशवरा लिया। कह दो सुभान अल्लाह। जब भी कोई काम करे तो किसी से मशवरा लिया करे। फरिश्तों से मशवरा किया। तो ये मशवरा लेना ये किसकी सुन्नत है? ये खुदा की सुन्नत है। कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से मशवरा लिया। इन्नी जाइलुल फिल अर्दि खलीफा, यानी अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मेरे फरिश्तों मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम लोग इतने बड़े खुश नसीब हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए आज ये हमारा जिस्म है, सोचने वाली बात है, ये हमारा जिस्म है। हमारे जिस्म के अंदर दो हिस्सा है, ये एक है हमारा जिस्म, एक है हमारी रूह। कह दो सुभान अल्लाह। ये एक है हमारा जिस्म, एक है हमारी रूह। अच्छा, जिस्म की भी अल्लाह ने गज़ा अता किया है और रूह की भी। जिस्म की गज़ा क्या है? जिस्म की गज़ा ये दुनिया की नियामत है। कह दो सुभान अल्लाह। आज हम दुनिया की नियामतें जो है क्यों खा रहे हैं? ताकि हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहे, हमारी बाजुओं में ताकत रहे, हाँ हम तंदुरुस्त रहे। हम अपने बाजुओं की ताकत के लिए, हम अपने जिस्म को, अपने जिस्म की हिफाजत के लिए दुनिया की सारी नियामतें खा रहे हैं, ताकि हमारा जिस्म कमज़ोर ना हो जाए, ताकि हमारी बाजुओं की ताकत कमज़ोर ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ने हमारे जिस्म के लिए दुनिया की ग़िज़ाएं अता की है
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کی بھی غذا عطا کیا ہے۔ اب ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ پہلے مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہماری جسم کی غذا یہ دنیا کی نعمت ہے، ہماری روح کی غذا ہے اللہ کی عبادت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز ظہر عصر فجر مغرب یہ روح کی غذا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آج مسلمان کو روح کی غذا، آج ہم مسلمان جسم کی غذا کے لیے جو ہے بھاگ رہے ہیں۔ انسان کو روح کی غذا کے لیے بھاگنا چاہیے، تو آج ہم اپنے جسم کی غذا کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ہماری جسم کی غذا دنیا کی نعمت ہے، ہماری روح کی غذا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ذکر کرنا، نماز پڑھنا یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ آپ کبھی غور کر سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے اولاد کو، اپنے پریوار کو، اپنے جو ہے بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں تو ہماری نصیحت نہ اپنے اولاد پر اثر کرتا ہے، نہ ماں باپ پر اثر کرتا ہے، نہ اپنے پریوار پر اثر کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے جسموں کو، اپنے بازوؤں کو طاقت تو رکھا ہے، ہم دنیا کی نعمتوں کو کھا کر ہم نے اپنے جسم کو تندرست تو رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنی روح کو مردہ کر دیا ہے۔ اسی لیے آج ہماری زبان میں کوئی لذت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا ہمیں دھمکا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو روح کی غذا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آؤ بزرگوں کی تاریخوں کو دیکھو، آؤ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو۔ آج بھی بزرگان دین کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ آج ہم غریب نواز کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ آج ہم سرکار مخدوم پاک کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ آج ہم سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ آج ہم غوث اعظم کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے اپنی روح کو جو ہے تر و تازہ رکھا، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی رکھا اور روح کو تر و تازہ رکھا۔ یہی وجہ ہے۔ آؤ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو۔ سرکار غریب نواز نے جب اسلام کو پھیلایا تو آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے جنگ نہیں کی، بلکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اللہ کی عبادت کر کے اپنی روح کو تر و تازہ رکھا۔ پھر وجہ یہ رہی کہ جب غریب نواز نے اپنی روح کو تر و تازہ رکھا، جب عوام کے سامنے، جب قوم کے سامنے جب غریب نواز بولتے تھے تو دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب غریب نواز چلتے تھے تو دنیا یہی سمجھتی تھی کہ یہ پیر کبھی کسی کی طرف برائی طرف اٹھ نہیں سکتا۔ جب غریب نواز کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو دنیا یہی سمجھتی تھی کہ یہ ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غریب نواز نے، اللہ والوں نے، بزرگان دین نے اللہ کی عبادت کر کے اپنی روح کو تر و تازہ رکھا۔ جب بزرگان دین نے اپنے روح کو تر و تازہ رکھا، یہی وجہ ہے کہ سرکار غریب نواز نے بھی اللہ کو راضی کر کے قوم کے سامنے جب آپ ذکر کرتے تھے، آپ کے بیانات کو سن کر، آپ کے نصیحت کو سن کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز کی عظمت کی برکت سے، ان کی شہرت کے صدقے سے، ان کی رفعت کی برکت سے 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو یہ ہماری روح کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ اب روح کی تر و تازہ کیسی ہوگی؟ روح کی تر و تازہ ہوگی، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو اللہ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ جب ہم اس طریقے سے عبادت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا ہمیں جو ہے ہمیں دھمکا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ڈرے گا تو ساری چیز اس سے ڈرے گی۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ الحمدللہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ساری چیز ہم سے ڈرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔